أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس پیدائش پر ہمیں فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم اس رب العالمین کا کہ اس پرآشو اور اس پرفتن ماحول میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا مزید فضل یہ ہوا کہ ایک ولی کامل کے دامن سے ہمیں نسبت عطا فرمائی اور ان کے تذکرے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ علی کل حال. تمام حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا بیچ میں جگہ خالی نہ رکھے اور جو کرسیوں پر ہے تھوڑا سامنے آ کر بیٹھ جائے. ادباً گزارش ہے. ہمارا ماحول میں ایسا ہی ہے، آپ جب دینی بات کرنے جائیں سب سے پہلے بیزارگی ملتی ہے، آپ بیداری نہیں ملتی. آپ ایک لطیفہ بولنا نہیں چاہیے لیکن بولنا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن تھوڑا سا بیزارگی سے دور ہو جائے. لطیفہ یہ ہوا کہ امام صاحب، خطیب صاحب جو بھی تھے، روزانہ نماز فجر میں لوگوں کو بلایا کرتے. کوئی نہیں آتا، ضرورت نہیں ہے نا صاحب. لطیفہ ہے لیکن حقیقت میں حقیقت کی بات ہے. تو مسجد کی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر جو بھی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا
اگر جن کے بھی گھر سے مرد حضرات نماز فجر کو نہیں آئیں گے، مسجد کی ذمہ داران ان کی دوسری شادی کا خرچ اٹھا لیں گے. یہ اعلان کیا. دوسرے دن نماز فجر میں نماز جمعہ سے زیادہ مجموعہ تھا. عورت دوسری شادی پسند نہیں کرے گی، وہ فوری آپ کو عبادت کے لیے بھی بھیج دے. دیکھا تو دینی مجالس سے لوگ بہت بیزار ہے صاحب. آپ ابھی اعلان کر دیجئے، 5 روپے کا اعلان کر دیجئے، پورے بھر جاتے ابھی آپ. 5 روپے، صرف 5 روپے. کھانے کا اعلان کر دیجئے، پورے آ جاتے. اتنے بیزار ہیں ہم دین سے. الغرض ہم تو شیخ پیران پیر حضرت حضور غوث الثقلین غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ لے کر بیٹھے. بہت بڑے ولی ہے صاحب، بہت بڑے ولی ہے. آپ کے آبا و اجداد بھی اولیاء سے شامل ہوتے ہیں. آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں. ایسا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا کہ لوح محفوظ پہ ان کی نگاہ ہوتی تھی. جب چاہے لوح محفوظ کو دیکھ لیتے، تمہاری تقدیر میں یہ ہے بول دیتے. تو ایک بڑھیا ان کے پاس آئی، ان کا مرا ہوا بچہ لے کر. حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی بزرگ آپ تو بہت بڑے باصفا ہو. اب یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اتنا بڑا مقام، او اللہ کے جیسا مقام دے دے ان کو. ہم نہیں دے رہے صاحب، اللہ ہی دیا. اللہ کے جیسا معاذ اللہ نقل کفر نباشد. اللہ اپنے بندوں کو علم عطا کر دیتا ہے. کون روک سکتے اللہ کو؟ بولو آپ. اب مجھے ظاہری بنا دے اللہ، میں کچھ بول سکتا ہوں. آپ کو عالم بنا دے، کوئی روک سکتے ہیں اللہ کو؟ اب دین کر دے، بارش برسا دے، سردی کر دے، کوئی بول سکتا ہے اللہ کو؟ وہ ان کی مرضی ہے. وہ جس کو چاہے ولایت عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہے اپنا دیدار بھی عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑھیا آئی، آ کر کہا حضور میرا شوہر تھا، انتقال ہو گیا. اب ایک لڑکا تھا، وہ بھی انتقال ہو گیا. میں کس کے سہارے جیوں؟ انہوں یہ نہیں بولے اللہ کے سہارے جیوں. بے شک جینا اللہ کے سہارے ہی ہے، لیکن فطری تقاضا ہے. انہوں نے کہا، بڑھیا نے کہا میرے بچے کو زندہ کر دو. فوری، جیسے ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، ایسے لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی. کہا نہیں، یہ قدرت کا فیصلہ ہو چکا کہ اب تیرا بیٹا واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، وہ مر چکا ہے، خدا کا فیصلہ ہے. اب وہ روتے ہوئے اپنے بچے کو لے کر باہر آ گئی. ایک فقیر سے ملاقات کی. یہ بھی اللہ کا نظام ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے. یہ کسی کو مقام دینا ہو تو اس کے مقام کو بلند بھی اللہ ہی کرتے ہیں. تو اب ایک فقیر سے ملاقات ہوئی. بڑھیا رو رہی تھی، مائی رو رہی تھی، تو فقیر نے، وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، اس مائی نے کہا آپ کو کیا غرض ہے میں رو لوں؟ تو کہا نہیں کوئی بات ہے تو بتا دیں، کچھ مسئلے کا حل ہو تو ہو جائے. اس نے کہا میرا لڑکا ہے حضرت عبداللہ صومعی، وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اعلیٰ تقویٰ تھا، ان کی زندگیوں میں تقوی کا معیار تھا. ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں انہوں کیا ترقی کر لی صاحب، بہت جلدی بچہ ترقی کر لیا، اچھا کاروبار چل رہا، بزنس مین ہو گیا. یہ ہماری نظر. ان کے پاس تقویٰ دیکھتے تھے. ارے کتنے جلدی وہ متقی بن گئے، کتنا جلدی اعلیٰ قربت ان کو مل گئی، کتنا جلدی اللہ کی ان کو قربت نصیب ہو گئی. لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. الغرض کہا تو بڑھیا نے کہا، مائی نے کہا میرا بچہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو فقیر نے مشورہ دیا، انہی کا نواسا ہے،
عبد القادر غوث العالم دستگیر رحمت اللہ، جاؤ میدان میں کھیل رہے ہیں اور کھیل بھی موت و حیات کا چل رہا ہے. کھیل کون چل رہا ہے؟ موت و حیات کا کھیل چل رہا ہے. بچے کھیل رہے ہیں اور عبد القادر غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال کی ہے. 5 سال. اور کہہ رہے ہیں بچوں کو سو جاؤ. بچے حقیقت میں مر جا رہے ہیں. بچوں کو سونے کو کہہ رہے ہیں اور بچے مر جا رہے ہیں. اور اٹھ جاؤ تو بچوں کو زندگی مل جا رہی ہے. اللہ کیا خدا کے فیصلے. 5 سال کی عمر میں. یہ ہے اعلیٰ مرتبہ، یہ ہے ماں پیٹ ولی، یہ ہے غوثیت، یہ ہے غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ. کہا جاؤ بچوں میں یہ بچے کو لٹا دو. آپ کے بچے کو لٹا دو. اب جب اٹھنے کو کہا جائے گا شاید اللہ کی مرضی ہو وہ بچہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے. گڑیا گئی چھپ کر، مائی گئی چھپ کر وہ بچے کو لٹا. شیخ عبد القادر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کھیل رہے تھے. بچوں کو سونے کو کہا سب سو گئے، اٹھنے کو کہا سب اٹھ گئے. وہ بچہ تھوڑا تاخیر سے اٹھا مگر زندگی مل گئی اس کو، زندہ ہو گیا بچہ. 5 سال کی عمر میں خدا کی قدرت دیکھیں آپ. ادھر غوث اعظم کی زبان سے حیات کا تذکرہ نکلا. اللہ نے ادھر لوح محفوظ کو بدل کر جو مردہ تھا اس کو زندہ کر رکھ دیا. یہ ہے اولیاء، یہ ہے خدا کی مرضی پر چلنے والے، یہ ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر چلنے والے. ان کی زبان ادھر زبان سے بات نکلتی ہے، ہاتھ ابھی زبان ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے، اللہ کے فیصلے زمین پر آ جاتے. تقدیریں بدلتی جاتی ہے. اللہ تقدیر کا پابند ہے، اللہ لوح محفوظ کا پابند ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کسی کا پابند ہے. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. 5 سال کی عمر میں بچے کو زندہ کر کے بٹھا دیے. یہ کیفیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت و رضوان. یہ کیفیت آئی کیسا؟ 5 سال کی عمر میں جب اتنی کیفیت ہوئی. اب جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اب آپ کو طلب ہو رہی ہے. یہ تو ولایت ماں پیٹ کی ہے، اب میں محنت کروں. ہم ہوتے تو خانقاہ ڈال دیتے تھے، چھوچھا شروع کر دیتے تھے، لائن لگ جاتی تھی. پیسوں کی کمی میں دیوان چڑھتے رہتے تھے، سب ہوتا تھا. مجاہدے سے کوئی تعلق نہیں. دین میں مجاہدہ لازم ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نا؟ مجاہدہ جب تک نہیں کریں گے. ہماری لڑائی کیا ہے صاحب بولیے؟ ہماری لڑائی وہ شیطان، وہ نفس سے ہے جو ہمارے ساتھ بھیجے گئے. اس کی خلاف ورزی کرنا نفس کی، اس کی خلاف ورزی کرنا شیطان کی، اللہ کی مرضی حضور کی اطاعت پہ چلنا، یہ ہماری عظیم لڑائی ہے. یہ جہاد اکبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ سے آئے، حضور نے فرمایا چلو اب جہاد اصغر سے ہے. وہاں ہاتھ کٹے، پیر کٹے، جانیں گواہی، گردنیں کٹی، سب کچھ کٹا. حضور فرمایا جہاد اصغر چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو، اب چلو جہاد اکبر کی طرف. صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ پیر کٹانا یہ چھوٹا جہاد ہے؟ حضور نے کہا ہاں یہ نفس کے بالمقابل چھوٹا جہاد ہے. اگر نفس پر تم اگر کامیابی حاصل کر لو، نفس کو تم اگر خدا کی اتباع میں لگا دو، نفس کو تم غلامی رسول میں لگا دو، نفس کو تم شریعت کے مطابقت میں لگا دو تو یہ جہاد اکبر کہلایا جائے گا. نہیں تو نہیں ہے. اسی لیے حضور کی وہ حدیث ہے اگر کوئی ہے جنت میں جانا چاہتا ہے. صحابہ کھڑے ہو گئے، کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ 2 قدم پر جنت ہے. پہلا قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہے. اتنی آسان نہیں ہے نفس کی مخالفت کرنا، بہت خطرناک ہے نفس. والذین جاہدوا، وہ جو مجاہدے کی جو بات کی ہے، جو مجاہدہ کرے. مجاہدہ کا چھوٹا سا معنی سمجھے، عام فہم انداز میں بتاؤں. ایک ہی چیز ہے،
سامنے سے بھی آپ کو اسی راستے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایک ہے میں اپنی اس طرف کھینچا جا رہا ہوں، تو اب اس میں سے تمیز کرنا ہے کہ یہ صحیح راستہ کیا ہے، میں اس طرف کھینچا جاؤں، میں اس طرف چلوں۔ اگر غلط راستے کی طرف چلے جاؤں گا تو نفس کا غلبہ ہو جائے گا، شیطان غالب آ جائے گا۔ اگر تکلیف اٹھا کر اگر دین کی طرف آ جاؤں گا، یہ پہلا قدم بڑا زوراور تکلیف دہ رہے گا، دوسرا قدم میرا جنت میں ہو جائے گا۔ یہ بات بتا رہے تو فینا لنہدینہم سبلنا، تکلیف ہوگی، مجاہدہ کرو گے ہم کو پانے کے لیے، تو پھر ہم سبلنا تمہارے لیے سارے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک راستہ نہیں، راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی سب کو ختم کر کر ہم اپنے راستے پر تمہیں ثابت قدمی سے لا کر تمہیں ایک اعلیٰ مقام دے دیں گے، شرط ہے کہ تم ہمارے راستے میں نفس کی مخالفت کرو۔ جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے، حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا بتائیں؟ اتنی شاخہ زندگی گزارتے تھے، دین کے خاطر خود بھی عمل کیا، اوروں کو بھی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو بولتے 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 ٹائم آ جاتا تھا کھانے کا، کھانے کے لیے صرف روٹی کا سوکھ کا ٹکڑا ہوتا تھا، اور ایسا سخت ہوتا تھا چبانے پر چبایا بھی نہیں جاتا تھا، اس کو نمک کے پانی میں گھول کر کھاتے تھے آپ۔ اور کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ میں تیرا کام کر رہا ہوں، تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا ہوں، اور مجھے تو سوکھی روٹی دے رہا ہوں، یہ کبھی شکوہ نہیں کیا۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، ہرگز نہیں ہے، آپ کھانے پیے اور بات ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہوں، یہ عین مقصد ہے، اس سے ہم دور بھاگے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اب طلب ہوئی دین کی، 10 سال کی عمر میں ماں سے اجازت دی، کہا مائی میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں، ولی ہے نا صاحب، یعنی ان سارے چیزوں کو حاصل کر لیا تاکہ لوگوں کی ان راستوں سے میں اصلاح کر سکوں اور ان کو گمراہی سے بچا کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا سکوں۔ 10 سال کی عمر ہے، چل بسے آپ، واقعہ مشہور ہے، 40 ڈاکوؤں نے گھیر لیا، واقعہ نہیں بولوں گا، سب کو یاد ہے، 40 ڈاکوؤں نے گھیر لیا، 10 سال کی عمر، جھوٹ کیوں نہیں بولا آپ، بول دیتے پیسے بچ جاتے نا۔ ان کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ دنیا کے مال کی اہمیت تھی، اسی لیے 40 ایک سے لے کر 40 ڈاکو آئے، ان کو سب کو یہی جواب دیا میرے پاس 40 اشرفیہ، یہی جواب دیا، ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ میرا مال چھین لیں گے، اوروں کا چھین لے رہے ہیں، میرا مال چھین لیں گے، میں کیا کھاؤں گا، ذرہ برابر پیشانی پر بل تک نہیں آیا ان کو۔ 40 کے 40 ڈاکوؤں کو یہی جواب دیا۔ جب 40 نے کہا، سردار سے کہا کہ بچہ ہے اور 40 اشرفی کی بات کر رہا ہے، تو ڈاکو نے کہا تم سب کو کہا تو یقیناً اس کے پاس مال ہوگا، چلو مجھے لے چلو۔ جب سردار آیا، بیٹے بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے، تلاش کرو، جیبوں میں تو نہیں ہے۔ کہا ماں نے بغل میں سیکر رکھا، دیکھا 40 اشرفیاں ہیں، تو کہا بیٹے تم چھپائے کیوں نہیں؟ تو کہا میں نے اپنی ماں سے جب باہر نکل رہا تھا، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، اگرچہ کہ تجھے کتنا بھی نقصان ہو
جھوٹ نہیں بولنا. ہم جس کا گن گا رہے ہیں، جس کی گیارہویں کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا پہلا مقصد، پہلی توبہ کرانے کا مقصد سچ تھا، جھوٹ سے بچنا تھا. اگر ہم ان کی گیارہویں کھاتے ہوئے اگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو ہم بدبخت ہیں. ہم پیران پیر کے مریدی میں آ ہی نہیں سکتے. ان کی مریدی میں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے. کتنا بھی نقصان ہو تو 40 اشرفی، یہ زمانے کی 40 لاکھ سمجھے آپ، اشرفی بہت مہنگی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس 500 روپے چھپ چھپ کے دیکھ لیتے صاحب. اگر ایک شرٹ اگر غلطی سے اتار کر دوسرا پہن کے آ گئے تو ایک دم روح گر جاتی. 500 روپے کہاں چلے گئے؟ یہ کیفیت. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، حضور کی اطاعت ہو، حضور کی سچی محبت ہو، جس کے عقیدے میں اللہ پالنہار ہو، جس کے عقیدے میں اللہ رب ہو، اللہ رازق ہو، اللہ خالق ہو، اللہ مالک ہو، اس کو دنیا میں اس کے دنیا کے مال کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کو 40 ڈاکوؤں نے پھر سردار نے کہا چھپایا کیوں نہیں؟ کہا ماں نے جھوٹ بولنے سے انکار کیا تھا، منع کیا تھا، روکا تھا. اب سردار کے دل پر بات گھر کر گئی. ہائے افسوس، ماں کی بات کا اتنا لحاظ ہے اور میں ہوں ایک ڈاکہ زنی کر رہا ہوں اور اللہ کی بات کا مجھے کوئی لحاظ نہیں. رونے لگ گیا ڈاکوؤں کا سردار، بیٹھ گیا. کہا بچے بتاؤ اپنا ہاتھ دو، میں آپ کی ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں آج کے بعد کچھ بھی ہو جانے دے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور آج کے بعد ڈاکہ زنی بھی نہیں کروں گا. اور اپنے ساتھیوں سے کہا تم چلے جاؤ اپنا راستہ ناپ لو. تو کہا دیگروں نے سردار جب برے کام میں آپ کے ساتھ تھے تو اب نیکیوں میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اب جب جا کے سچی توبہ کی، سچ کی برکت دیکھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے 2400 گھنٹوں میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا اس دن کے لیے وہ جنتی ہو گیا. جھوٹ سے مذاق میں جھوٹ بولتے، اتنی بڑی دولت ہے. جھوٹ سے کسی بھی حال میں کتنا بھی نقصان ہو جانے دو، کسی کی مار پڑنے دو، کچھ بھی ہو جانے دو، جھوٹ سے بچنے پر اتنا بڑا اجر ہے. 40 کے 40 ڈاکوؤں نے توبہ کی اور 40 کو ولایت کا اعلیٰ مقام مل گیا. ایک سچ کی برکت دیکھا. قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو. سچی بات کہنے پر کیا اجر ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. سچی بات کیا ہے؟ اللہ رب ہے تو رب ہی ہے، ہر حال میں اس کو رب ماننا، پھر اللہ کی ہر بتائی ہوئی چیز کے پابند ہونا، یہ سچائی کی علامت ہے، یہ ولایت کا مقام ہے. نہیں تو کیا ہے ولایت؟ کیا ہے صاحب؟ تسبیح ڈال لے کے، جانی ماز لے لے کے چند دن بیٹھ کے، یہ ولایت نہیں. نفس کے ان سارے راستوں کو روکنا جن سے گناہ ہوتے ہو، اس سے رک جانا، یہ ولایت ہے. یہ ولایت ہے. یہ نہیں تو نقصان ہے پھر ہمارے لیے. 10 سال کی عمر میں بغداد شریف گئے. 18 سال کی عمر تھی آپ کی، بھری نوجوانی میں پورے بغداد میں ڈنکا بچ گیا کہ علوم ظاہر سے مطلب یہ آج بی ٹیک، اوور ٹیک، ایم ٹیک یہ نہیں تھا صاحب وہ زمانے میں. علوم ظاہر سے مطلب تفسیر، حدیث، یہ علم حاصل کیا آپ نے. 18 سال کی عمر میں ایسا علم، سامنے سے کوئی آ رہا ہو تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کس غرض سے آ رہا ہے. جب باطن ہمارا صاف ہو جائے، جب باطن میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی سنت ہو، اللہ سے ڈرنے کے ہم عادی ہو جائیں، نماز کے پڑھنے کے عادی ہو جائے، جھوٹ سے بچنے کے عادی ہو جائے، قرآن پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو کمال یہ ہوتا ہے سامنے والے کی کیا کیفیت ہے اللہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اصلاح کرنے کے لیے۔ لوگ جب آتے تو معلوم ہو جاتا کہ کس غرض سے آیا ہے، کیا سوال لے کے آیا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سوال بھی نہیں کرتا تھا، آپ جواب دے دیتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ جواب دے دیتے تھے اس کو 18 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں بچوں کو زندہ کر دیا صاحب آپ نے، 5 سال کی عمر میں۔ 5 سال کی عمر میں ہمارے بچے تو کرکرے کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں آتا ہوں، کارٹون دیکھنا آتا ہوں، اللہ بھی بولنا نہیں آتا، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ جی تعجب کی بات یہ ہے، اب ایک بات معافی کے ساتھ، کئی کو بولے تو باوا کچھ کلمہ پڑھنا نہیں آتا نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوچھو آپ ایسا پڑھے، کیونکہ ہم نے اس کو ضروری نہیں جانا، سمجھا نہیں۔ وہاں پر ان کے والدین میں یہ کردار تھا کہ بچے کو میں اس کی جوانی تک یہ حال پر دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر خدا کی محبت رچ بن جائے، اس کے اندر سنت رسول گھر کر جائے، اس کے اندر قرآن پیوست ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی محبت، اطاعت، فرما برداری کا نشہ اس کے اندر چڑھا ہو جائے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی ان کی، ماں باپ کے اندر یہ سوچ ہوتی تھی۔ ہماری کیفیت کیا ہے صاحب؟ نفس سے مجاہدہ کرنا، مجھے ہو آپ کو ہو، کیوں بولے آپ؟ یہ نفس اور شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، خود شیخ کی بات ہے، پیران پیر کی بات ہے۔ آپ کا معمول کیا تھا وہ ہمارا بھی نہیں ہے، کس کا بھی شاید ہوں گا اللہ ماشاءاللہ، ہر روز رات میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم 11ویں کر رہے تو ہمارے فائدے کے لیے، پیٹ بھرتا نہیں جی بریانی سے، یہ شے ابھی کیا ہے 11ویں بولو، پیٹ بریانی سے بڑھتا، مٹھا کھانے کو ملتا، بس تب ابھی کیا ہے بولیے آپ 11ویں۔ اگر 11ویں کیے ہیں تو اس دن کم از کم ایک پارہ تو پڑھنا، اس دن تہجد کی نماز تو پڑھنا، اس دن فجر کی نماز تو پڑھنا، اس کے بعد سے کبھی فجر نہ چھوٹنا، یہ 11ویں کا مقصد ہے۔ انہوں نے نفس کو نچوڑ کے رکھ دیا تھا، نفس آپ کا نفس پناہ مانگتا تھا، اے عبد القادر مجھے اتنا نہ ستاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔ نفس پریشان ہو گیا تھا آپ سے، شیطان پناہ مانگنے لگا تھا آپ سے۔ رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بات، صبح ہوتے ہوتے دل میں بات آئی، واہ عبد القادر کیا شان ہے، رات میں پوری قرآن پڑھ لیا، دل پہ بات آئی، ہو رہا نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو میرے سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ہے تو آپ ولی سامنے بات کریں گے، میرے ایسا علم والا بھی نہیں۔ اب پوچھو نہ کو، اگر چاشت اشراق اوابین پڑھ لیے سمجھو اب انہوں یہاں زمین پہ رہتے نہیں، عرش پہ بیٹھے رہتے ہو، ان سے نظریں نہیں ملا سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ان سے کوئی عالم بھی بات نہیں کر سکتے، ہاؤ لاؤ سامنے بٹھاؤ بولتے ہو، یہ کیفیت ہے۔ 5 وقت کی اگر 1000 بار درود پڑھ لیے تو اب انہوں یہاں رہتے ہی نہیں، مدینے میں رہتے ہو، داڑھی کاٹتے بھی رہتے، پھر مدینے میں بھی رہتے، تم کو کیا معلوم حضور کے بارے میں، ہم سے پوچھو۔ ایک بات بتاؤ الغرض، تو جب دل پر بات آئی کہ واہ عبد القادر آپ رات میں قرآن پڑھ لیے، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے ٹھہرو، تم کو میں سبق سکھاؤں۔ دوسری رات ہوئی تو قرآن ہاتھ میں لے لیا، ایک پیر کو اٹھا کر ایک پیر پر ٹھہر کر پورا قرآن پڑھا آپ نے، کہا اے نفس اگر آج کے بعد یہ بات لائے گا کہ تم نے نیکی کی ہے تو اس سے بڑی سزا تجھے دوں گا، کیونکہ یہ نیکی میں جتنی کر رہا ہوں یہ اللہ کے فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اچھے پہ پھر رہی ہے، 40 سال سے نماز چھوڑ دیے، اب 5 وقت کی نماز پڑھ کے امام صاحب کو نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے ہو، 5 منٹ دیر ہوئے تو نکال دو ان کو، دیر سے آ رہے ہیں،
اتنی بری بات ہے صاحب. بولو مولانا صاحب آج دیر سے اذان نہیں ہوئی ہے, کیس کر دو ان کے اوپر. یہ کیفیت ہے ہماری, برداشت کرنا چاہ رہے نہیں ہم. مسجد میں کچرا دکھا, جب اب حضرت کو جلال آ جاتا, بجلی کڑکتی نہیں معلوم کیا ہوتا نہیں معلوم. مسجد میں کچرا آیا, یہ مسجد میں کچرا ہے دکھا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس نے مسجد سے گندگی ہٹائی اللہ اس کے دل سے گندگی ہٹا دے. یہ مؤذن امام کی ذمہ داری, کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے صاحب. مسجد میں فین کھلا دکھا, یہ اللہ کا گھر ہے. جتنا امام مؤذن کمیٹی کی ذمہ داری ہے اتنا ہر نمازی کی ذمہ داری ہے. کھلا دکھا, تھوڑا بند کر دی تو کیا ہو جاتا, بلاؤ مؤذن صاحب کو کمیٹی میٹنگ بٹھاؤ, کیا طریقہ ہے, کھٹکے نہیں ڈال رہے, نہیں بند کر رہے, نکال. ایک بات بتا, ایسا چل رہا صاحب آج کل. الغرض تو پوری رات اپنے نفس کو تپاتے رہے کہ آج کے بعد خبردار, نیکی کرنے کے بعد اگر یہ خیال تو ڈالے گا تو تجھے اور تڑپاؤں گا. یہ ہے پیران پیر. ہم اتنا نہیں کر سکتے. دور کو پڑے, بیٹھ کے دل نے بولا, کھڑ کے پڑھیں گے. کھڑ کے دل نے بولا, بیٹھ کے پڑھیں گے. پڑھنا دل نے بولا, فون میں لگا کر سنیں گے, مگر شرط ہے کہ سن کر سنیں گے قرآن. یہ غوث اعظم کے مرید کا کمال. اتنا بھی اگر نفس کو تکلیف نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ میں کیسا کر سکتے بتائیں, ان کی مریدی ہم کیسا قبول کر سکتے. اس پر ایک مثال, یہ شرط یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چاہوں, غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو چاہوں. شرط یہ ہے کہ وہ مجھے چاہے, وہ مجھے چاہے میرے اعمال میں سے. پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی آپ کو. ہم کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی, فریج کھولے نکال دی دال پی کے رکھ دیتا تھا. بیوی کو ڈانٹ دے, پانی بھراؤ, یہ ہم بھر دے تو کیا ہوتا, نہیں بری بات. شوہر ہے, بیوی ہے نا, غلام ہے ہمارے, نہیں کرتے ہم کچھ بھی کام, کرے تو نیچے ہو جاتے. ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی. ہمارا دین ہی ہے صاحب. ہمارا دین کیا ہے, آج سالن کے لیے بنائے تم, گوشت کرنا تھا, مرچی زیادہ ہو گئی, نمک زیادہ ہو گیا, لہذا تمہارا جہنم. شوہر بیوی کو پتہ دے, ذرا برداشت کرنا نہیں چاہ رہا مسلمان. جبکہ حضور اماں عائشہ امہات المومنین کے گھر جاتے فجر کے بعد, پوچھتے کھانے میں کیا ہے, لانے والے آپ ہی ہے نا, کھانے میں کیا ہے. اگر مائی بولتی, امی امہات المومنین کہتی کھانے میں سرکہ ہے, ونیگر جس کو کہتے, بولنا نہیں آ رہا, سرکہ ہے, تو حضور خوشی سے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ کھا لیتے تھے. باسی کھانا ہے توڑ جاتے. الغرض تو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوئی تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نفس تو ٹھنڈا پانی پیے گا, ٹھیک ہے. 1 سال تک اس کو پانی نہیں پلایا, ٹھنڈا بھی نہیں گرم بھی, 1 سال تک پانی ہی نہیں پیا آپ نے. ہم آپ کو بریانی کھانا بھی بولا, یہاں کیا وہاں پستہ اس کی کھائیں گے, 200 روپے بڑھ کے رہتے ہیں, اچھی دیتی صاحب. یہ ہمارا نفس ہے. نفس ایسی پوچھا دے دیے, نرم بستر پوچھا دے دیے, اوڑھنا پوچھا دے دیے, گرم پانی دے دیے, سب کچھ دے دیے. ارے سب کچھ دے دیے, اب اللہ کو بھی دیو نا. سب کچھ دے دیے تو پھر اللہ کی چاہت بھی ہونا تھا, حضور کی اطاعت بھی ہونا تھا, ان کا بھی تو حق ہے. سب کچھ ہے, وہی نہیں ہے, بس ختم. ٹھنڈا پانی 1 سال تک نہیں پیا آپ نے, 1 سال تک ٹھنڈا پانی, اور 1 سال تک پتے کھا کر زندگی گزارے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولتے بولتے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے میرے. ایسا اعلیٰ سلوک کیا اللہ کو پانے کے لیے. قسم کھا کے کہو, میں بھی شامل ہوں, ہم اللہ کو پانے کے لیے کتنا محنت کر رہے ہیں بتایا. کیا محنت ہے صاحب, کچھ بھی نہیں. جتنا اہتمام سے ہم کھانا کھاتے ہیں اتنا اہتمام سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہم. پھر ہم ان کے مرید کیسا ہو سکتے بتائیں. ان کا مرید تو وہ ہے جو نفس کو گردش میں ڈال دے,
نفس کو ستا دے، نفس کو تڑپا دے، نفس کو اطاعت رسول میں گرا کر رکھ دے، ان کا مرید وہ ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام سے آپ 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ارادہ کر لے اور 1 گھنٹہ درود پڑھ کے ان کو ایصال کرے، یہ پلٹ کر ہم کو آئے گا، ہمارے لیے برکتیں رحمتیں، انہوں تو بخشے بخشائے تھے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ کمال دیکھے، ہوا یوں کہ بغداد میں مشہور ہو گیا، بغداد میں چور تھے۔ چور کا واقعہ آپ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں الگ بتاؤں گا، وہ ہے ایسا۔ تو چوروں کی ایک ٹیم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی چوری کر کے بیزار ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک بڑی چوری کریں گے، پوری زندگی بھر بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو مشورہ ہوا کس کے پاس چوری کریں، کسی نے کہا بادشاہ کے پاس چوری کریں گے، کسی نے کہا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں بہت مال ہے، کیونکہ خانقاہ سے ڈیلی 10 اونٹ کا کچرا پھینکنے کو جا رہا ہے۔ اتنا لنگر چلتا تھا، اتنا لوگوں کو کھلاتے تھے، 10 اونٹ یعنی 10 ٹرالی سمجھے، 10 لاری سمجھے آپ، خانقاہ سے ڈیلی۔ تو ان کو خیال ہوا چور کو شاید ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اتنا کھلا رہے، لہٰذا ان کے گھر چوری کریں گے۔ تو انہوں نے ایک یحییٰ نامی ایک چور کو پکڑا۔ ان کے پاس ایک عادت تھی، سینسر تھا ان کے پاس، جیسے آج ہمارے موبائل میں ہوتا، چوری کا مال کہاں ہے ایک زٹ وہاں پکڑتے تھے۔ آج نہیں نکلا سینسر، آج یہ نکال رہے ہیں، ہم کو تو اللہ نے کب کی بتا دیا وہ عمل، قرآن میں ہر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا تمہاری جوتیاں بات کرے گی۔ دیکھو آپ جوتوں میں بلوٹوتھ آ رہے، انہوں بولے آپ غلط جا رہے بول کے بولتے، حضور 1400 سال پہلے بول دیے بات، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے یحییٰ نامی چور کو بلایا، وہ ایک اسپیشل چور تھے، تو بولا کہ اب چلو ان کے گھر پہ جائیں گے، لہذا ان کی خانقاہ پر آج رات میں جانا۔ گئے خانقاہ میں، اندھیرا اندھیرا۔ اہم بات دیکھو صاحب، جس کے دل روشن ہو گھر میں چراغ جلے نہ جلے، دل روشن ہو تو کافی ہے۔ مال کی ضرورت ان کو تھی ہی نہیں، ان کو ضرورت اللہ اس کے رسول کی تھی، وہ مل چکا تھا، اس کے بعد اور کوئی تمنا ہی نہیں تھی۔ گھر میں گئے، اندھیرا ہی اندھیرا، پورا ڈھونے کچھ بھی آتی ہے۔ پھر اتنا خانقاہ میں پکڑا کیسا، ہوتے ہوتے وہ حجرے میں چلے گئے جس میں حضور غوث پاک تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یحییٰ کہ حضور غوث پاک سو رہے ہیں، وہ تو اللہ کا ذکر میں تھے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کو نیند بہت پھیکی نظر آتی، پھیکی نظر آتی، سوتا نہیں وہ۔ آج ہمارا شکوہ یہ ہے کہ نماز فجر آنکھ نہیں کھلتی، کیوں کہ اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اس لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ 4 بجے تو آنکھ لگتی ہے ہماری، آنکھ کھلتی کب؟ فون دیکھتے دیکھتے فون منہ پہ ہی گرتا جب سوتے، اب اندازے پہ لاک ڈال دے کے سو جاتے، نہیں تو بیوی تبھی بند کرنا، بچے تبھی دبانا، یہ کیفیت ہے صاحب۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک صندوقچہ ملا اس کو، وہ اٹھایا، اس میں کچھ آثار تھے، کوئی پیسہ نہیں تھا، آثار تھے اس کے اندر۔ وہ اٹھاتے ہی اٹھا کر پلٹتے ہی دروازہ غائب ہو گیا، دروازہ ہی نہیں دکھ رہا، وہ رکھتے ہی دروازہ دکھ رہا، وہ اٹھاتے ہی دروازہ غائب۔ پوری رات اٹھانے بٹھانے میں چلے گئے۔ جب شیخ نے دیکھا، ایک بزرگ آئے وہاں پر، کہا کہ دنیا میں 40 ابدال ہے، 40 ابدال پوری دنیا کے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا ہے 40 الابدال 40 بلکہ ایک آیا، کچھ ورڈ میں مس کر رہا ہوں، نیچے اوپر ہو رہا ہے، مگر ہے مفہوم یہی کہ دنیا کے نظام میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ شیخ کے پاس اتنے اعلیٰ مقام پر تھے پیرانے پیر
کہ ابدال کے انتقال کے بعد غوث پاک کے پاس آ کر کہنے لگے فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، فوری ایک ابدال کی ضرورت ہے. ریڈی میڈ ہے کیا صاحب؟ مگر نگاہ غوثیت یہ تھی کہ اگر کسی پر پڑ جائے، اگر آپ کے دل میں آ جائے کہ یہ ولی بن جائے تو وہ فوری ولی بن جاتا، وہ غوث بن جائے فوری غوث بن جاتا، وہ ابدال بن جائے فوری ابدال بن جاتا تھا. یہ کمال تھا غوثیت میں. غوث پاک سے کہا تو غوث پاک نے کہا یہ چور رات تمام میرے گھر میں کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے شیخ کو کیسا معلوم کہ کوئی ایسی چیز چوری کرنا چاہ رہے کہ بیٹھ کے کھانا چاہ رہے، ان کو کیسا معلوم؟ آپ فرما رہے ہیں یہ ایسی چیز تلاش کر رہا ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر کھائے. آؤ اس چور کو ابدال بنا کر وہاں منتخب کر دیں گے. وہ چور کو ولی سے بڑا مقام ابدال بنا کر اس کو بھیج دیا. کہا چور تم تو مال ڈھونڈنے آئے تھے، میں تو اللہ والا ہوں، میں رسول والا ہوں، میرے پاس اللہ ملے گا، رسول ملے گا، اگر وہ ہونا ہو تو لے لو چلے جاؤ. جس کو اللہ مل جائے کائنات خود بخود مل جاتی ہے، جس کو رسول مل جائے کائنات اس کے قدموں میں ہے، جس کو اطاعت رسول سنت رسول مل جائے ولایت اس کے قدموں میں ہے. ابدال بنا دیا چور کو. یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو چور تھے اب یحییٰ رحمت اللہ علیہ ابدال کے مقام پر پہنچ گئے. اب ان کو طلب کھانے کی پینے کی تھی نہیں، فقط طلب یہ تھی کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزاروں اور اسی میں میری زندگی رخصت ہو جائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. یہ اس کا مفہوم ہے دوست. کیا ہم نے تلاش کیا ہے اولیاء اللہ کو؟ کوئی مفتی بن گیا تو ولی سمجھ گئے، کوئی فلاں بن گیا تو ولی نہیں. ولی مشقت سے ملتا ہے، اللہ کی قربت مجاہدے سے ملتی ہے، رسول اللہ کی سنت محبت عشق محنت سے ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی نہیں دوست. سال میں ایک بار 11ویں کے لیے بس ختم. ہم میں اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ میں 11ویں کر لوں گا سب معاف، ہرگز نہیں دوست.